آج ہم ایک ایسے شاعر کی بات کر رہے ہیں جن کے اشعار تقریباً ہر ایک کی زبان پر ہے، احمد فراز۔ ان کی شاعری اور شخصیت دونوں میں ایک خاص قسم کی کشش نظر آتی ہے، کہیں رومان ہے تو کہیں مزاحمت۔ فراز کی شاعری میں اکثر یہ بات کہی جاتی ہے کہ دو دھارے ساتھ چلتے ہیں، ایک طرف محبت کے جذبات، دوسری طرف زمانے کے حالات۔ فیض صاحب نے بھی تو کہا تھا نا کہ ان کے ہاں غم جانا اور غم دوران دونوں ملتے ہیں۔ یہ امتزاج ان کے ہاں کیسے منفرد کیسے تھا؟ بہت اچھا نقطہ اٹھایا آپ نے۔ دیکھیں، فیض صاحب سے متاثر تو وہ یقیناً تھے، خاص طور پر شروع میں، لیکن فراز کا اپنا ایک انداز تھا۔ ان کی جو رومانوی شاعری ہے اس میں ایک عجب طرح کی سادگی اور آپ کہیں براہ راست اظہار ملتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ نوجوان نسل میں فوراً مقبول ہو گئے۔ یوں لگتا ہے جیسے وہ محبوب سے باتیں کر رہے ہوں، کبھی شکایت، کبھی پیار۔ یہ انداز بہت اپنا سا لگا لوگوں کو۔ ہاں، وہ شعر آج بھی کتنا مشہور ہے۔ اور فراز چاہیے کتنی محبتیں، ماؤں نے تیرے نام پر بچوں کا نام رکھ دیا۔ کمال ہے۔ یہ تو ہوئی عوام میں مقبولیت کی بات، لیکن کیا ادبی حلقوں میں بھی ان کے اس رومانوی رنگ کو سنجیدگی سے لیا گیا؟ یقیناً فراق گورکھپوری جیسے بڑے نقاد نے بھی ان کے لہجے کی جو ندرت تھی، احساس کی گہرائی تھی، اسے مانا ہے۔ قیوم نظر نے بھی ان کے منفرد انداز بیان کی تعریف کی ہے۔ تو یہ کہنا کہ وہ صرف عوامی شاعر تھے، یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ سنجیدہ ادبی حلقے بھی ان کے کلام کی قدر کرتے تھے۔ اچھا، اور یہ جو سچائی اور خلوص ان کی رومانوی شاعری میں نظر آتا ہے، کیا یہی چیز ان کی مزاحمتی شاعری کا بھی خاصہ تھی؟ کیونکہ ان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ تو وہ ریاستی جبر کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے بھی گزرا۔ بالکل، اصل میں یہی سچائی اور خلوص ہی تو ان کی پہچان ہے۔ جب انہوں نے ضیاء الحق کے دور آمریت پر کھل کر تنقید کی تو اس کی قیمت بھی ادا کرنی پڑی۔ انہیں گرفتاری کا سامنا کرنا پڑا، پھر جلا وطنی بھی کاٹنی پڑی، کینیڈا میں، یورپ میں، لیکن وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے۔ ان کی شاعری صرف ذاتی غموں تک نہیں رہی، وہ معاشرے کا، زمانے کا درد بھی اسی شدت سے محسوس کرتے تھے اور بیان کرتے تھے۔ اور یہ صرف ایک دور کی بات نہیں تھی، میرے خیال میں بعد میں مشرف دور میں بھی انہوں نے اپنا ہلال امتیاز واپس کر دیا تھا احتجاجاً۔ یہ تو بڑی ہمت کی بات ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ اور یہ واقعہ ان کی شخصیت اور ان کے شاعری کے آپس کے تعلق کو بہت واضح کرتا ہے۔ وہ صرف الفاظ کے ذریعے مزاحمت نہیں کر رہے تھے، وہ عملی طور پر بھی اپنے اصولوں پر قائم تھے۔ مجروح سلطان پوری اور پروفیسر قمر رئیس جیسے نقادوں نے بھی ان کی شاعری کے اس مزاحمتی پہلو کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے، بلکہ اس پر تو اب تحقیقی مقالے بھی لکھے گئے ہیں۔ شخصیت کی بات چلیے تو کچھ واقعات بھی ملتے ہیں ذرائع میں جو ان کی ایک الگ ہی تصویر دکھاتے ہیں۔ جیسے عطاء الحق قاسمی صاحب نے اور سید ضمیر جعفری صاحب نے بھی ذکر کیا ہے کہ بھارت میں ایک موقع پر وہ مسئلہ کشمیر پر کیسے ایک بھارتی وزیر سے الجھ پڑے تھے، یا پھر ایک بار کشمیر پر کسی کمزور سی قرارداد پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ہاں، یہ واقعات بہت اہم ہیں۔ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ فراز صرف شاعر ہی نہیں تھے، ان کی شخصیت میں ایک بے باکی تھی، ایک جرت تھی۔ وہ اپنی بات کہنے سے، خاص طور پر جہاں ملک کی بات ہو، اصول کی بات ہو، وہاں وہ کسی سے ڈرتے نہیں تھے۔ تو ان کی شاعری اور ان کی شخصیت میں ایک گہری ہم آہنگی نظر آتی ہے۔ تو پھر ان کے فن کی اصل خوبصورتی کیا چیز تھی؟ کیا وہ الفاظ کا انتخاب تھا، معنی کی گہرائی تھی، یا وہ جو اظہار کی سادگی نظر آتی ہے؟ میرے خیال میں تو یہ سب چیزیں مل کر ہی ان کا کمال بناتی ہیں۔ احمد ندیم قاسمی صاحب نے کیا خوب کہا تھا کہ ان کا فن قدیم اور جدید کا امتزاج ہے۔ ان کے ہاں کلاسیکی روایت کا پاس بھی ہے اور جدید دور کی حیثیت کا اظہار بھی۔ الفاظ بظاہر آسان لگتے ہیں، مگر ان میں معنی کی کئی تہیں ہوتی ہیں۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں نا کہ مہدی حسن، نور جہاں، جگجیت سنگھ جیسے بڑے بڑے گائیکاروں نے ان کے کلام کو گایا، جس سے وہ اور بھی زیادہ لوگوں تک پہنچا۔ صحیح کہا۔ اور ان کی اپنی کچھ نظمیں بھی تو اس کی گواہ ہیں، جیسے اے میری عرض وطن ہے، اس میں وطن سے محبت کا کتنا والہاں اظہار ہے۔ یا پھر وہ نظم خواب مرتے نہیں، اس میں ان کے نظریات پر جو پختہ یقین ہے وہ سامنے آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں خواب تو روشنی ہے، نواہاں ہوا ہیں، جو کالے پہاڑوں سے رکتے نہیں، ظلم کے دوزخوں سے بھی پھکتے نہیں۔ اور خوبصورت الفاظ ہیں یہ مصرے، تو جیسے ان کے پورے تخلیقی سفر اور ان کی شخصیت کا نچوڑ لگتے ہیں۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں
تو احمد فراز کی شخصیت اور شاعری یہ کئی پہلوؤں کا ایک مجموعہ تھی۔ ایک طرف وہ بے حد مقبول رومانوی شاعر، دوسری طرف ایک نڈر مزاحمت کار اور ساتھ ہی ایک پرجوش وطن پرست بھی۔ بالکل، ان کا اثر اردو ادب پر اور ہماری ثقافت پر بہت گہرا اور دیر پا ہے۔ ان کی شاعری آج بھی ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ خاص طور پر یہ دیکھنا بڑا دلچسپ ہے کہ ان کی شاعری میں ذاتی احساسات اور اجتماعی مسائل کس طرح ایک دوسرے میں گھل مل گئے ہیں۔ اور یہیں سے ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا آج کے دور میں بھی فنکار اسی طرح اسی بے باکی سے اپنے ذاتی تجربات اور معاشرتی حقیقتوں کو ایک ساتھ پیش کرنے کی جرت رکھتے ہیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے، غور طلب ہے۔